علیہ السلام نے امت کی تربیت کی اور تربیت پائیت کی بنیاد پر کی کہ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا کی. جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دعوت پہ ڈالتا. پہلا عمل دعوت ہے. جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دعوت پہ ڈالتا. دعوت دو، مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، مقابلہ مت کرو، شکایت بھی مت کرو. ہر نبی نے دعوت دی. ہر نبی کا پہلا عمل دعوت. اے لوگوں اللہ کو راضی کرو. اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کے کمالات، احسانات، کارنامے، اختیارات لوگوں کو بیان کرتے تھے. اللہ راضی ہوگا تو 7 زمین 7 آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اگر اللہ ناراض ہو گیا 7 زمین 7 آسمان پر بھی تم نے قبضہ کر لیا تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے. اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں. میں تمہارے پاس ایک زندگی لے کر کے آیا ہوں، پاکیزہ زندگی جس پر چل کر اللہ تک تم پہنچ جاؤ گے. وہ پاکیزہ زندگی میں لے کر کے آیا ہوں. اس پر چل کر کے اللہ راضی ہو جائے گا تو 7 زمین 7 آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اگر نبی کا زندگی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. 7 زمین 7 آسمان تمہیں اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکے گا. اور اے لوگوں دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، عارضی ہے، اصل آخرت ہے. پر سکرات کے حالات، برزخ کے حالات، قیامت کے حالات، حشر کے حالات، جنت کے حالات، جہنم کے حالات تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں. ہر نبی کی معمول دعوت تھی. تو نبی علیہ السلام نے امت کو دعوت پہ ڈالا. دعوت دو، مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، مقابلہ مت کرو، شکایت بھی مت کرو. ہمدرد بن کے جاؤ، خیر خواہ بن کے جاؤ، بے غرض بن کر کے جاؤ. نرمی سے دعوت دو، امانت داری سے دعوت دو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو جیسے قومی حیثیت کے آدمی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو جیسے فقیر آدمی، بلال رضی اللہ عنہ غلام، مرد عورتوں سب کو اسی پہ ڈالا. جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دعوت پہ ڈالتا. دعوت کی فضا بنائی. پہلا عمل. دوسرا عمل تعلیم و تعلم ہے. بیت اللہ پر کفار کا قبضہ تھا. نبی علیہ السلام نے زاویہ لگایا دار ارقم میں. ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں زاویہ لگایا. جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ، جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ، جو بھی کلمہ پڑھے دار ارقم لے کر کے آؤ. وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم تھی. جو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس کی تعلیم ہوتی تھی. اور وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم تھی اور ایمان کے مذاکرے تھے. جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، اللہ کے غیبی مدد کے تذکرے، نبی کے اعمال میں کامیابی، آخرت کے تذکرے اور محنت کے مشورے تھے. یہ تو ہم نے سنا ہے کہ ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام نے مسجد نبی بنائی اور مسجد نبی بنا کر کے 24 گھنٹے مسجد نبی اعمال سے آباد رہی. یہ ہمارے سامنے نہیں رہا کہ ہجرت سے پہلے دار ارقم 24 گھنٹے آباد تھی. دار ارقم بھی 24 گھنٹے آباد تھی. جب صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے مارا، بے ہوش کر دیا، مشہور واقعہ ہے، گھر لے کر کے آئے،
رات کو ہوش آئی، کھانا کھا لو کہ نہیں مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤ. ابھی تو لوگ پھر رہے، خطرہ ہے. انتظار کیا، آخری رات میں لے کے گئے. کہاں لے کے گئے؟ دار ارقم لے کے گئے. دار ارقم میں نبی علیہ السلام بھی موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے. رات کا آخری حصہ تک کیا کر رہے تھے؟ یہ تو سیرت سے نکالنے کی چیزیں ہیں جس سے محنت سمجھ میں آئے گی. تو دار ارقم میں یہ اعمال ہوتے تھے. اور تیسرا عمل عبادت تھی. تہجد کی نماز فرض تھی. تہجد کی نماز فرض تھی. ساری رات کھڑے ہو کر کے اللہ کو قرآن سناؤ، یا تھوڑا سا آرام کرو، یا آدھی رات، یا آدھی سے کچھ کم، یا آدھی سے کچھ زیادہ. آخری درجہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 1/3 رات تو ہر مسلمان کھڑے ہو کر کے اللہ کو قرآن سناتے تھے. ہر صحابی کھڑے ہو کر کے اللہ کو قرآن سناتے تھے. اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. یہ وہ اعمال ہے جن اعمال کی پابندیوں کے ساتھ کرنے سے زبان کا کلمہ دل میں اترے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوگی. اللہ سے لینا سیکھیں گے، اللہ کو منانا سیکھیں گے، اللہ سبحانہ کا تعلق حاصل ہوگا، ایمان بنے گا، تقوی حاصل ہوگی، احسان حاصل ہوگا. وہ صفات جن صفات پر اللہ کی مدد آتی ہے، جس پر مائیت ساتھ ہوتی ہے، وہ صفات ان اعمال سے پیدا ہوں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کا اہتمام اتنا کیا کہ 13 سال پوری سیرت میں ان 4 اعمال کے علاوہ اور کوئی امر آپ کو نہیں ملے گا. یہی اعمال تھے. بقیہ جتنے اوامر ہیں بعد میں آئے.